سحری کے بعد منہ میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہو رہا، عموماً یہ ہوتا ہے دانتوں میں جو ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر زیادہ تھا، جو میں کہتا ہوں مناسب نہیں ہوتا، اس میں پاسبل نہیں ہے کہ چنے کے دانے سے زیادہ منہ میں کوئی روٹی یا کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو، لیکن اگر تھا زیادہ اور وہ چلا گیا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھی وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹھ سکتا ہے، بالکل بیٹھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ بیٹھے۔ اور اعتکاف کے بہت زیادہ ہے فضائل ہیں، میں اس مسئلے کا بعد میں بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کتنا کیا ہے؟ ہجرت کے بعد 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال اعتکاف کیا ہے۔ ایک سال جب بدر کے جنگ میں گئے تھے 17 رمضان میں، تو واپسی پہ لیٹ ہوئے تھے تو اعتکاف نہیں کیا تھا۔ ایک فتح مکہ کو ہوا تھا، 16 کو فتح مکہ ہوا تھا یا 20 کو، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے ڈیٹ، لیکن اسی میں ہوا تھا آخر میں، 16 یا 20 اس طرح کچھ، 18 کو ہوا تھا۔ تو اسی سال بھی فتح مکہ والے سال بھی اعتکاف نہیں کیا، تو اور ایک اور ان 8 سال جو بچتے ہیں، ایک سال اس میں اور تھا جس میں کوئی شرعی عذر تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا، لیکن وہ پھر شوال میں بیٹھے تھے، شوال میں وہ 10 دن بیٹھے تھے۔ اور 20 آخری جو مطلب 10 ہجری کو، ہمارے 11 ہجری کو ربیع الاول میں فوت ہوئے تھے، 12 ربیع الاول کو، تو رمضان تو بعد میں آتا ہے ربیع الاول سے، تو جو 10 ہجری والا جو تھا اس کا سال تھا اس میں رمضان کا، اس میں 20 دن اعتکاف کیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے اس نے وہ دور بھی قرآن کا کیا تھا اس کے ساتھ۔ تو اعتکاف میں بڑے آج کل ایک چیز اعتکاف کا بھی ایک بن چکا ہے، ایک چیز جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کا روح نکل جاتی ہے۔ آج کل بڑے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے ٹائم پہ 97 98 میں مجھے ابھی یاد ہے، ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے، ہمارے کچھ ایک دو دوست انہوں نے ارادہ کیا تھا، ایک ماشاءاللہ مفتی بن گیا، اور ایک ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے، مدرسہ کا محتمم ہے، اور داڑھی وغیرہ بھی اس نے چھوڑی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اعتکاف میں جو خاص کر جس بندے نے قرآن نہیں پڑھی ہے، وہ اگر ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جو اس کو سٹارٹ کرتا ہے، میرے ساتھ ایک میں اپنے بارے میں نہیں بتاتا چونکہ میں اتنا زیادہ بڑا انسان، نیک انسان نہیں ہوں، لیکن ایسی ایک بات یاد آئی تو اس لیے بطور سبق بتاتا ہوں۔ میں ایک مسجد میں تھا، تو وہاں پہ ایک ہمارا تھا، آذان دیتا تھا، صبح آتا تھا، تو وہ بیٹھا ہوتا تھا، تو بس وہ ہمیں دیکھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا آپ قرآن شریف وغیرہ آپ نے پڑھی ہے؟ کہہ رہا تھا نہیں، وہ بڑا ڈرتا تھا، نہیں نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم خاندانی پر اس نے مجھے گنوائے، میرے باپ، میرے بچے بچیاں، کوئی نہیں، کسی نے نہیں پڑھا ہے قرآن شریف، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا۔ میں نے اب اس کو بہت بولا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود دماغ میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ بہرحال ٹائم چلا گیا، میں اس کو بتایا چلو آپ اس طرح کر لیں، ایسے بیٹھے ہو تو 100 دفعہ درود شریف پڑھے، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، یہ تسبیحات ہے، اللہ انسان کا سینہ کھولتا ہے۔ وہ سٹارٹ ہو گیا، پڑھ رہا تھا آہستہ 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 آہستہ، کوئی ہفتہ 10 دن گزر گئے تو پھر خود کہتے ہیں کہ یار اب مجھے کچھ اور وظیفہ دے دے، میں بڑا اس سے خوش ہوتا ہوں، فیل ہوتی ہے مسرت اور ذہنی اطمینان ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو پھر قاعدہ بتایا، میں نے کہا الف باتا سے صرف الف باتا کی جو تختی تھی، وہ الف سے یا تک، اس پہ اس نے 3 مہینے لگائے تھے۔ یا تک آتا تھا، پھر پیچھے جاتا، پھر آتا تھا، پھر پیچھے جاتا، بھولتا تھا وہ، اتنا اس کا ڈل ذہن تھا۔ میں بھی ادھر ہی تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، میں لگا رہا۔ وہ جو قاعدہ تھا وہ اس نے مطلب سال سے زیادہ ٹائم لیا تھا اس میں میں اتنا نہیں تو گاڑی چلاتا تھا، اتنا بھی بوڑھا نہیں تھا، گاڑی چلاتا تھا، صحیح دماغ تیز تھا، لیکن بس سبق پہ بیچارے کا نہیں تھا۔ لیکن میں اس کو فضائل بتاتا کہ یہ اگر آپ فوت ہوئے تو آپ یہ بولو کہ میں بھی مطلب عالم بنوں گا، مفتی بنوں گا، حافظ قرآن بنوں گا، تو آپ کی اس نیت پہ آپ ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ اچھا، بڑا حیران ہوتا، دیکھو فضائل ہوتے بیان کرنے کا۔ چلا لگا تھا، تو بہرحال پھر اس نے پڑھا، پھر الحمد بارہ اس نے سٹارٹ کیا، پہلا پارہ، پھر اس کو میں وہ اجرا کرواتا تھا، پڑھاتا تھا کہ ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، ملانا ہے، اس پہ وہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو تقریباً کوئی 2 3 مہینے وہ پہلے رکوع میں پسا تھا، پھر جب دھکا لگ گیا پھر سٹارٹ ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ میں تراویح کر رہا تھا، تو جب میں پہلا پارہ پڑھا تو مجھے کہتا آپ جو پڑھ رہے تو سارا مجھے یاد تھا، وہ اتنا محنت کرتا تھا، 2 2 گھنٹے تہجد کے پہلے آتا تھا، نماز تہجد پڑھتا، اذان دیتا، اور ہم جب آتے تھے نماز کے بعد تقریباً اس میں کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بنتا تھا، تو وہ پڑھتا تھا، میں جب آتا مجھے سبق سناتا، اس کے بعد پھر چلا جاتا۔ تو پھر اس نے قرآن شریف ختم کیا، پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو
آپ ڈیلی پڑھتے ہو تو آپ صبح نا سورۃ یاسین پڑھا کریں۔ اس نے سورۃ یاسین سٹارٹ کی تو انسان ہے تب 3 4 مہینے پڑھے تو سورۃ یاسین یاد ہو گیا۔ وہ مجھے کہتے مجھے تو یاد ہو گیا، مجھے سنا رہا تھا یاد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس طرح اس نے، میں نے کہا سورہ واقعہ کیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سورہ فتح، تو میں جب سورہ فتح کا بتایا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہنس رہا تھا، مجھے کہتے ہیں آپ میرے خیال سے پورا قرآن شریف مجھ پہ آہستہ آہستہ یاد کرواتے ہو، بس اب میں آپ سے نہیں بیٹھتا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں بھولتے، سٹارٹ کرو آپ۔ لیکن وہ بہرحال پھر میں لاہور میں جاب ہوئی، میں لاہور نکل گیا۔ پھر میں بعد میں کوئی اس بات کو کوئی 12 13 سال ہو گئے کہ میں گاؤں چھوڑ کے نکلا ہوں گاؤں سے۔ تو مجھے پچھلے کوئی 2 سال پہلے مجھے ملا، صبح مسجد جا رہا تو میں اسلام آباد کے لیے نکل رہا تھا صبح، تو مجھے ملا تو یہاں چوما یہاں چوما یہاں چوما۔ مجھے کہتے گھر سے نکلتا ہوں تو سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، یہاں مسجد تک آتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد سورہ ملک رات کو جب سوتا ہوں پڑھتا ہوں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہوں جب مسجد سے نکلتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاتھ چوما، میں آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، بس یہ آپ نے کیا سب کا۔ ایک اور بھی تھا، وہ جب سٹارٹ کیا تو اس کے بعد ایک اور تھا، وہ فوت ہو گیا، یہ ماشاءاللہ زندہ ہے۔ اس نے بھی ختم کی تھی لیکن اس نے کوئی صورت وغیرہ یاد نہیں کیے تھے۔ تو ایسے بندہ نیت کر لے پڑھنے قرآن کی، آ، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اللہ خود ہی انسان کے نا اس میں مدد کرتا ہے، انسان صرف ہمت کرے۔ تو اعتکاف کے بڑے فضائل ہے، بندہ کرے اس میں کیا، بغیر مطلب تلاوت کے قرآن نہ آتا ہو کسی کو تو اعتکاف ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان فجر اور عشاء یا 5 وقت نماز میں پورا قرآن ترتیب سے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یا فجر میں ترتیب سے قرآن سٹارٹ کر لے، مطلب پہلے پارے سے 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع، اس طرح دوسرے دن پھر وہی سے آگے، پھر تیسرے دن پھر وہی سے آگے، اور اس طرح عشاء میں ایک اور ترتیب سے قرآن پورا کرتا ہے، دوسرا قرآن ایک صبح فجر سے اور ایک عشاء سے۔ اکثر نمازوں میں غلط بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی عشاء کی نماز میں 16 منٹ تک لمبی ہو جاتی ہے، اور اکثر نمازوں میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے جس کا کوئی لقمہ بھی نہیں دیتا۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر رہنمائی فرمائے۔ اس میں بڑے سوالات اس نے کیے ہیں۔ یہ تو کسی نے پوچھا تھا، اور ایک ہمارا تھا، ایک جاننے والا تھا، کوئی 5 6 سال پہلے میں نے اس سے یہ بات سنی تھی، پشاور سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادھر قاری صاحب ہے تو وہ اس طرح ترتیب میں کرتے، تو 2 3 سال بعد پہ وہ اعلان کرتے کہ قرآن شریف ختم ہوا تو پھر ایک دعا ہم کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، خلاف سنت ہے، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں پہلے مسئلہ بتاتا ہوں پھر اس کے ڈیٹیل۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 3 جو ترتیب ہے جو بڑوں نے قرآن نکالے ہیں، ہمارے اسلاف نے، وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک ہے طوال مفصل، ایک ہے اوساط مفصل، ایک ہے کسار مفصل۔ طوال مفصل جو ہے، طوال مفصل وہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ حجرات 26 پارے سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ بینہ یہ نصف سے 30 پارے کے نصف سے پہلے تک آتا ہے، یہ ہے طوال مفصل۔ یہ طوال مفصل کی جو ترتیب ہے یہ فجر اور ظہر میں کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے، فجر اور ظہر میں ان سے 26 پارے کے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بینہ تک اس کے مابین پڑھے۔ جو طوال مفصل کے بعد جو اس کے اوساط مفصل آتا ہے، اوساط مفصل میں عصر اور عشاء، مغرب کو چھوڑ کے عصر نماز اور عشاء نماز، اس میں پڑھے اوساط مفصل سے۔ اوساط مفصل ہے سورہ بینہ سے لے کے سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک۔ پہلا جو تھا وہ ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، جو 30 پارے کے پہلے سے آتا ہے، جو طوال مفصل ہے وہ فجر اور ظہر کے لیے ہے۔ اور یہ جو طوال اوساط مفصل ہے یہ ہے سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، اور ان کی جو نمازیں ہیں وہ ہے عصر اور عشاء، مغرب کو چھوڑ کے، مغرب نہیں آتا۔ اور جو مغرب ہے اس کے لیے ہے کسار مفصل۔ کسار مفصل ہے سورہ بینہ سے سورہ الاخری سورہ ناس تک، سورہ بینہ سے سورہ ناس تک جو چھوٹی چھوٹی صورت ہے وہ مغرب میں۔ اب اگر کوئی بندہ فجر کی نماز میں وہ آئے کسار مفصل میں، آخری 10 صورتوں سے پڑھ لے تو بھی نماز ہو جاتا ہے۔ اور اگر مغرب کا جو آتا ہے جو کسار مفصل ہے، اگر وہ جا کے سورہ حجرات سے پڑھ لے، یا کوئی پہلے پارے سے پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، یا آمن الرسول پڑھ لے، تو بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ تو یہ جو قاری صاحب کر رہا ہے کہ جی ایک قرآن فجر میں سٹارٹ کیا ہے ایک عشاء میں، تو یہ ہے
مکروہ، اس میں مکروہ اس میں آتا ہے، تنزیہی میں آتا ہے خلاف اولا ہے، چونکہ یہ سنت سے ہٹ کر کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اس میں غلطیاں آتی ہے تو پھر ایسے کہتے ہیں کہ جی ایسی غلطی آتی ہے کہ جو مطلب بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کبھی مؤذن لقمہ دیتا ہے، کبھی کوئی ہو اس میں لقمہ دے دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، وہ ایسے ہی مطلب نکل جاتا ہے غلطی کر کے، تو کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتا ہے، تو اگر ایسی غلطی ہو جائے نماز فاسد ہونے والی تو اس پہ تو پھر گناہ آتا ہے، اور پھر یہ نماز چونکہ ہے ایسا کہ اس پہ تو آخرت کے فیصلے ہونے ہیں، اور اتنے لوگ کام چھوڑ کے آتے ہیں نماز پڑھنے، تو یہ اتنی کوئی کچھ سیکھنے کی تو نہیں ہے جگہ جو بندہ اپنی ترتیب کرے، تو ان کو چاہیے، ان کو سمجھائے، جو کمیٹی والا ہے ان کو بتا دے، انتظامیہ کو بتا دے کہ اس کو اگر نہ کرے تو اس کو چینج کرنا چاہیے، اس امام کو چینج کرنا چاہیے، چونکہ یہ روٹین سے ہٹ کر خلاف اولا کام کرتا ہے۔ جو اس نے بات لکھی ہے کہ 16 منٹ تک نماز لمبی کرتا ہے، تو عشاء کا جو روٹین ہے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے، وہ ہے کسار مفصل، مطلب سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک اس کے درمیان آتا ہے، تو اگر کوئی سورت پڑھ لے تو وہ میرے خیال سے کوئی 8 منٹ 10 منٹ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی کم کرنا چاہیے، چونکہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جی نماز کے بارے میں کہ نماز کیسے ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسا ہو کہ درمیانہ ہو، معتدل ہو، مسنون نماز ہو، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب بہت پہلے کی بات ہے، 2004-05 کے، ہمارے ایک امام صاحب آئے تھے، تو وہ اسی ترتیب سے نماز پڑھتے تھے، تو وہ ایک نماز 20 مجھے ابھی یاد ہے، ظہر کی نماز 20 منٹ پہ پہنچ جاتا تھا، 1:30 پہ ہم آتے تھے، نارملی 1:35 پہ نماز ختم ہو، 4 منٹ میں 4 رکعت ہوتے تھے، تو وہ نماز 1:50 پہ پہنچ جاتا، تو 2 بجے آدھا آدھا گھنٹہ کھڑا ہوتا، تو لوگ اتنے تنگ آئے تھے اس سے، تو جب وہ کسی سے وہ جب اس سے ہم بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ مسنون ہے، مسنون یہ آتا ہے، اور یہ ہمیں یہی قاعدہ بتا دیتا طوال ہے، اب عوام کو کیا طوال اور کسار مفصل اور اوساد مفصل کا پتہ ہے، وہ بیچارے تو کام چھوڑ کے آتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں وہ۔ ایک اور واقعہ ہے، اس کا راوی مجھے یاد نہیں ہے، کہ اس طرح ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا کہ جی یا رسول اللہ، ایک شخص تھا، ایک امام تھا، اس نے ایک شکایت لگائی تھی ایک مقتدی کی کہ جی وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ تو بڑے خوش تھے صحابہ کہ جی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے نماز کے لیے، نمازوں کے لیے بھیجا ہے، اور تو جا کے جی نماز نہیں پڑھتا، اور یا گھر میں جا کے کیوں پڑھتا ہے، گھر میں وہ وعید بھی ہے کہ گھر کو جلاؤ وغیرہ وغیرہ، سے جو بڑی روایت میں آتا ہے، تو وہ آ کے بولے یا رسول اللہ، بڑا وہ سہما ہوا تھا، یا رسول اللہ سارا دن ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور آخر رات کو آتے ہیں تو اتنی لمبی لمبی رکعتیں یہ پڑھتا ہے، تو پھر ہم نہیں کر سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا غصہ لال ہو گیا، اور اس امام کو بولا کہ تیری وجہ سے لوگ نماز سے بھاگ رہے ہیں، تیری وجہ سے نماز سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم ایسے کیوں کرتے، مطلب الٹا اس پہ غصہ ہو گیا کہ نماز کو چھوٹا کرو، مسنون سے بھی چھوٹا آ جائے، لوگ راضی ہوتے تو چھوٹا نماز پڑھ لیں تاکہ لوگوں پہ شاخ نہ گزرے، تو یہی ہے اس کا مطلب طریقہ ہے، اور یہ ایک فتوے میں بھی میں نے دیکھا تھا، میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں، اشرف المدارس ہے کراچی کا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے۔